السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا اس ناول پہ، زیرو رسپانس۔ خیر، میں نے تو ناول پورا کرنا ہے، میں نے تو ڈالتے رہنا، آپ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آئی ڈونٹ کیئر ناؤ۔ خیر، چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سب ٹھیک تو ہے نا بھابھی؟ پتہ نہیں ریحان شاہ، اب امی آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ تم جب گھر جاؤ گے تو وارث شاہ کو بھی بتا دینا، اسے کہنا کہ آ جائے یہاں۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں بتا دوں گا، میں شام میں بھی چکر لگاؤں گا اگر مجھے ٹائم ملا تو، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ریحان شاہ۔ ظاہرہ ریحان شاہ کے پیچھے پیچھے گئی۔ یہ لڑکی کبھی باز آنے والی نہیں ہے۔ ریحان شاہ، ریحان شاہ، میری بات سنو۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ تم نے میری کسی بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا آخر؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے چین لینے دو۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ یار، کتنا بدتمیز ہے یہ، میری بات تک نہیں سنی اس نے۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس سے محبت کرتی ہوں۔ اسے تو میری فیلنگز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسے تو وہ غریب ڈائیورس اشال چاہیے ہے جس کو نہ ہی عقل ہے اور نہ ہی دنیا کا کچھ پتہ ہے۔ پاگل کہیں کا۔ ظاہرہ بڑبڑاتی ہوئی واپس اندر چلی گئی۔ یہ اتنے پھول کیوں تم نے یہاں پر لا کر رکھ دیے ہیں ارسل؟ ارسل، مجھے گھر لے جاؤ۔ ارسل بس اپنی بیگم کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ خوشی؟ کیسی خوشی؟ میرال نے حیرانگی سے ارسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ماما بننے والی ہو اور میں بابا بننے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی ہی ارسل؟ ہاں میری جان۔ ارسل، مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر میری جان اب یہ حقیقت ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ کیا ہوا تھا گھر جانے کے بعد؟ یہ اتنی گہری چوٹ تمہارے سر میں کیسے آئی؟ جب ارسل نے یہ بات کہی تو میرال کے ذہن میں وہ سب کچھ دوڑنے لگا۔ ارسل، ارسل، تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو نا؟ ارسل، تم میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے نا؟ میرال، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے یہ باتیں کہیں تم سے؟ ارسل، جب میں ڈرائیور کے ساتھ امی کے گھر سے واپس آئی تو گھر پر ظاہرہ اور امن کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ارسل، وہ امن ہمارے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی ظاہرہ کے ساتھ، اسی نے مجھے یہ سب باتیں کہیں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میرے کمرے سے نکلو تو اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ ارسل، جب اس نے مجھے دھکا دیا تو میرا سر صوفے کی نوک پر لگا اور پھر شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ سب سن کر ارسل غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ امن، امن، ظاہرہ، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے شک تھا مگر میں نے کہا کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں۔ میں ایک بار میرال سے سب کچھ پوچھوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ تمہیں اب کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لینی، تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہے، ہمارے بچے کا خیال رکھنا ہے، باقی سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد فرزانہ بیگم اور ارسل میرال کو گھر لے آئے۔ ظاہرہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرال کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔
کیا ہوا تھا اس کو؟ ظاہرہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا آپی کہ اس نے میرال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نہیں۔ کیا کیا اس نے میرال کے ساتھ؟ میرا بس نہیں چل رہا، میں نوچ لوں اسے۔ آپی اس کی ہمت دیکھیں، اس نے بہانے سے امی کو گھر سے باہر بھیج دیا اور امن کو یہاں پر بلا کر میرال کو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سنائی اور اسے دھکا دیا امن نے۔ آپی پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرال کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، اس کا خیال رکھیں۔ میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں واپس۔ ارسل کہاں جا رہے ہو؟ آپی میں اس امن کو اس کی اوقات اور اس کے کیے کی سزا دے کر آتا ہوں اسے۔ یہ کہہ کر ارسل اس کے گھر کی جانب نکل گیا۔ تم کیسی لڑکی ہو ظاہرہ؟ تم نے میرال کے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا ارسل تمہارا کیا حال کرے گا۔ ظاہرہ اب ڈر گئی تھی کیونکہ اب ارسل اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا ہوا اجوا بیٹا؟ بیٹھو، یہاں اتنے سانس کیوں چڑھے ہوئے ہیں تمہیں؟ دادی یہ منزہ بھابی نے فیملی گروپ میں دیکھے کیسی فوٹوز بھیجی ہیں ارسل بھائی کی۔ سارے خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اس لڑکی کو اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اس نے تو ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ نہ جانے یہ کیا چاہتی ہے ہماری بیٹیوں سے۔ بلاؤ اسے۔ منزہ، احسان باہر آؤ، جلدی باہر آؤ، دادی چیخی۔ اس منزہ سے میرال کی خوشیاں شاید ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اسی لیے یہ سب حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ کیا ہوا نانی، کیوں چیخ رہی ہیں؟ ابھی ابھی میں نے موبائل پکڑا تھا کہ سکون سے کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لوں گی، مگر اس گھر میں کہاں سکون نصیب ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور احسان کو بلاؤ۔ اتنے میں احسان بھی آ گیا۔ جی دادی، کیا ہوا؟ یہ تمہاری بیوی آخر کیا چاہتی ہے؟ اس نے ارسل کی تصویریں فیملی گروپ میں سینڈ کر دی ہیں، دکھاؤ اجوا اسے۔ یہ ارسل کس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے؟ وہ جس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ تم لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ اپنی بیوی سے پوچھ کر کہ یہ اس طرح کی تصویریں کہاں سے منگوا کر گروپ میں بھیج رہی ہے۔ احسان بھائی ویسے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ منزہ بھابی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں میرال کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارسل کسی لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا شادی سے پہلے۔ لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہیں شادی سے پہلے، آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے۔ جب میرال کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کون ہوتی ہے یہ سب حرکتیں کرنے والی؟ 1 منٹ سے پہلے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ احسان نے منزہ کو سخت لہجے میں کہا تو وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ دادی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ تصویریں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں اور یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اجوا، تم کسی بھی طرح یہ تصویریں ڈیلیٹ کرو اس گروپ سے۔ بھائی، یہ تصویریں تب بھی ڈیلیٹ ہوں گی جب بھابھی اپنے موبائل سے اس گروپ میں سے ڈیلیٹ کریں گی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہیں اس کا موبائل لا کر دیتا ہوں۔ وہ تصویریں ڈیلیٹ کر کے گھر جاتے ہوئے موبائل کو کہیں پھینک دینا، کیونکہ اس موبائل نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔
احسان جب کمرے میں گیا تو اس نے سنا کہ منزہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ احسان کمرے کے باہر کھڑا خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ منزہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میرا کام تھا گروپ میں فوٹوز ڈالنا اور پورے خاندان کو بتانا۔ میرا کام ہو گیا ہے، اب جلد ہی میرے پیسے بھیج دینا۔ میرے شوہر اور گھر والوں کو معلوم ہو گیا ہے اور میرا شوہر مجھ پر بہت غصہ کر رہا ہے، اس لیے بار بار مجھے میسیجز اور کال کر کے تنگ مت کرنا۔ احسان جھٹ سے کمرے میں گیا اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کیا ہوا؟ موبائل دو میرا واپس۔ کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ مجھے سچ سچ بتا دو، کس سے تم پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی؟ یہ تصویریں گروپ میں ڈالنے کے لیے تمہیں کس نے بولا تھا؟ اجوا جلدی آؤ یہاں اور یہ تصویریں ڈیلیٹ کرو جلدی سے۔ اجوا بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور احسان سے موبائل لے کر تصویریں ڈیلیٹ کر دی۔ کون ہے یہ جس کو دروازہ بجانے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے امن کے ابو نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ارسل کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہیے ہے اب تمہیں؟ ارسل نے امن کے باپ کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ کہاں ہے تمہاری وہ لاڈلی امن جو صرف اور صرف دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا جانتی ہے؟ ارسل کی آواز سن کر امن، اس کی بہن اور اس کی امی کمرے سے نکل کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ ارسل تم! ارسل نے امن کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی میرے گھر میں گھسنے کی اور میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ تم ہوتی کون ہو؟ ہم میاں بیوی میں فساد اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا اور میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں اور تمہارے گھر کو آگ لگا دیتا۔ شکر کرو کہ وہ دونوں صحیح سلامت ہیں، اس لیے میں تمہیں بخش رہا ہوں اور تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، لاسٹ وارننگ۔ اب اگر تم نے میری اور میری بیوی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی ذرا سی بھی ہمت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے اور زائرہ نے مل کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دن ریسٹورنٹ میں تم نے ہی وہ تصویریں بنوائی تھیں کسی سے اور میرال کی بھابھی کو سینڈ کی تھی۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اور آج وہ موقع مل ہی گیا ہے۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ تمہاری بیٹی کو تو میں نے تب ہی چھوڑ دیا تھا جب اس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا جو اس کے ساتھ وقت برباد کر رہا تھا اپنا۔ شکر ہے میرے رب کا، میری ماں کا، جس نے میرا نکاح کر دیا اور میں اس لڑکی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ارسل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، صرف اور صرف مجھ سے۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھ سے شادی کرو گے۔ یہ اپنا گھر دیکھو، اپنی اوقات دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ بڑی اپنی بیٹی کی حمایت کر رہے ہو تم سے یہ سنبھالی تو جاتی نہیں ہے، نہ جانے کب تمہیں چکمہ دے کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ میں تم سب کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، تم لوگ مجھے اس گاؤں میں اب نظر بھی نہ آؤ۔
یہ کہہ کر ارسل جب وہاں سے باہر نکلنے لگا تو امن اس کے پیچھے بھاگی۔ ارسل ارسل رکو، میری بات سنو۔ امن کے باپ نے اسے پکڑ کر صحن میں دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیسے ہمت ہوئی تمہاری اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی میری اجازت کے بغیر؟ تم نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ اس کا باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہتی تھی نا میں تمہیں، سنبھال لو اپنی بیٹی کو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب رو بیٹھ کر دونوں باپ بیٹی۔ امن کی ماں یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔